آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ اچھا، جب بھی کرویشیا کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوبصورت ساحل، قدیم شہر، یہ تو سب نے دیکھی ہوں گی، لیکن ان تصویروں کے پیچھے 1000 سال پرانی کہانی چھپی ہوئی ہے، بقا کی، مزاحمت کی، اور ایک ایسی شناخت کی جو بڑی بڑی سلطنتوں کے بیچوں بیچ بنی۔ جی ہاں، تو یہ ملک صرف ایک آپ کہہ لیں کہ چھٹیوں کا پوسٹ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو صدیوں تک بڑی طاقتوں کے درمیان ایک چوراہے پر کھڑی رہی اور اپنی شناخت کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک قوم جو صدیوں تک بڑی بڑی سلطنتوں کے بالکل کنارے پہ کھڑی رہی، وہ آج ایک جدید یورپی ملک کیسے بن گئی؟ چلیں اسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، کروشیا کی کہانی کو سمجھنا ہے تو اس کی زمین کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا جغرافیہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی طاقت بھی تھا اور سب سے بڑی کمزوری بھی، جس نے مشرق اور مغرب کے درمیان اس کی تقدیر لکھی۔ اسے اکثر چوراہے کی سلطنت کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ دو الفاظ کروشیا کی پوری تاریخ کا نچوڑ ہیں۔ اس کا محل وقوع ہی وہ کٹھالی ہے جس میں اس کی منفرد ثقافت، سیاست اور شناخت پگھل کر بنی ہے۔ اچھا، اس کہانی کی بنیادیں بہت پرانی ہیں۔ 6 صدی کی بات ہے جب کرواٹ قبائل اس علاقے میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 925 عیسوی تک کنگ تومیسلف کی قیادت میں ایک ایسی مضبوط سلطنت قائم کر دی جسے خود ویٹیکن نے تسلیم کیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر تاریخ میں ہوتا ہے، یہ ابتدائی آزادی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، اور اس کے بعد شروع ہوا تقریباً 1000 سال کا وہ لمبا دور جس میں کروشیا کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑی، وہ بھی بڑی بڑی سلطنتوں کے بیچوں بیچ۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے۔ 11ویں صدی میں ہنگری کے ساتھ اتحاد سے لے کر پھر عثمانیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہیبسبرگ بادشاہت کا انتخاب، اور آخر کار 20ویں صدی میں یوگوسلاویا کا حصہ بننا۔ یہ کوئی 1-2 سال نہیں، پورے 800 سال کی بیرونی حکمرانی کی کہانی ہے۔ اور ذرا سوچیں، یہ دباؤ بھی کوئی ایک طرف سے نہیں تھا۔ مشرق سے سلطنت عثمانیہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں، تو دوسری طرف مغرب سے وینس کی بحری طاقت تھی جو ایڈریاٹک کے ساحلوں پر کنٹرول چاہتی تھی۔ مطلب کروشیا تو لفظی معنوں میں 2 چکیوں کے پانٹوں کے درمیان پس رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک حیران انگیز بات ہے، اتنے شدید دباؤ کے باوجود کروشیا نے اپنی ریاستی شناخت کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے؟ تو جواب ہے اپنی پارلیمنٹ یعنی صبور اور اپنے گورنر یعنی بان کے ذریعے۔ یہی وہ ادارے تھے جنہوں نے آزادی نہ ہوتے ہوئے بھی ریاست کے تصور کو زندہ رکھا۔ چلیں اب آتے ہیں 20ویں صدی پر۔ یہ کروشیا کی جدید تاریخ کا شاید سب سے غیر مستحکم، سب سے ہنگامہ خیز دور تھا، جو بڑی سیاسی تبدیلیوں اور تنازعات سے بھرا پڑا تھا۔ تو سلطنتوں کے خاتمے کے بعد 20ویں صدی کا آغاز ہوا کروشیا کے لیے یوگوسلاویا کی بادشاہت کے ایک حصے کے طور پر۔ پھر آئی دوسری جنگ عظیم، ایک ایسا وقت جب نازی جرمنی نے یہاں ایک کٹ پتلی ریاست قائم کر دی۔ یہ اس کی تاریخ کا ایک بہت تاریک باب ہے۔ اور جنگ کے بعد ایک بار پھر سب کچھ بدل گیا۔ اب کروشیا ٹیٹو کی قیادت میں بننے والے سوشلسٹ یوگوسلاویا کی 6 جمہوری ریاستوں میں سے ایک تھا۔ ذرا سوچیں، صرف چند دہائیوں میں 3 بالکل مختلف سیاسی نظام۔ لیکن اتنی تبدیلیوں کے باوجود مزاحمت کی چنگاری اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ 1971 میں کروشیشین سپرنگ نام کی ایک تحریک اٹھی۔ یہ شروع تو ہوئی زبان اور ثقافت کے نام پر، لیکن بہت جلدی اس نے زیادہ سیاسی حقوق کے مطالبے کی شکل اختیار کر لی، جسے ظاہر ہے طاقت کے زور پر دبا دیا گیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس فیصلہ کن موڑ پر جب جدید آزاد کرویشین ریاست نے جنم لیا، لیکن یہ جنم بہت پرتشدد اور ڈرامائی تھا۔ تو ہوا یہ کہ 1991 میں جب یوگوسلاویا ٹوٹنا شروع ہوا تو کروشیا نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن اس اعلان کی قیمت ایک تباہ کن جنگ کی صورت میں چکانی پڑی۔ یہ جنگ پورے 4 سال تک جاری رہی اور آخرکار 1995 میں کرویشین فتح پر ختم ہوئی۔ لیکن اس آزادی کی انسانی قیمت بہت زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20,000 جانیں اس جنگ کی نذر ہو گئیں۔ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔
اور یہ صرف جانوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی انسانی تراژدی تھی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ مقبوضہ علاقوں سے کروٹ اور دوسرے غیر سرپاشندوں کو نکالا گیا، اور پھر جب جنگ اپنے اختتامی مراحل میں تھی تو بڑی تعداد میں سرب آبادی کو بھی وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اچھا، جنگ ختم ہوئی، اب کرویشیا نے تعمیر نو کا ایک لمبا سفر شروع کیا اور اپنا رخ بالکل واضح طور پر یورپ کی طرف کر لیا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ انضمام حیران کن حد تک تیز تھا۔ ذرا پچھلی 2 دہائیوں پر نظر ڈالیں۔ 2009 میں نیٹو میں شمولیت، پھر 2013 میں یورپی یونین کا رکن بننا، اور ابھی حال ہی میں 2023 میں یورو کرنسی کو اپنانا اور شنگن ویزا فری زون کا حصہ بن جانا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کے مکمل یورپی انضمام کی واضح علامت ہے۔ تو آج کا کرویشیا کیسا ہے؟ آج یہ ایک ترقی یافتہ سروس پر مبنی معیشت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی جی ڈی پی کا 70% سے بھی زیادہ حصہ سروسز سے آتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار سیاحت کا ہے۔ جی ہاں، اس نئی معیشت کا اصل انجن سیاحت ہی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح، خاص طور پر جرمنی، سلوینیا اور آسٹریا جیسے قریبی ممالک سے اس کے خوبصورت ساحلوں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ چیز اب اس کی جدید شناخت کا ایک بہت اہم حصہ بن چکی ہے۔ تو ایک ایسی سلطنت جو صدیوں تک بڑی بڑی سلطنتوں کے چوراہے پر اپنی بقا کی جنگ لڑتی رہی، وہ آج یورپ کے دل میں ایک مستحکم اور مربوط ملک کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ یہ 1000 سالہ سفر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسی قوم جس کی پوری تاریخی مزاحمت کے ایک داستان ہو، اس کی کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔